يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کی جبکہ تم نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا ان میں کوئی سزائے حادث سے آئے یا ان کے پاس سے آئے کہ تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے، اس طرح کہ آپ پیروں کو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ معاف کرنے والا بہت بخشنے والا۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کے لیے دو ہدایت ہے، ایک تو یہ کہ نشے کی حالت میں نماز نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ پورے طور پر شراب کی حکم نہیں، کیونکہ اہل عرب شراب کے عادی تھے، ایک بیگ ان کو کسی چیز سے منع کر دینا یہ فطرت اور حکمت کے تقاضے کے خلاف تھا، تو آہستہ آہستہ یہاں ان کو یہ روکا جا رہا ہے کہ نشہ ہو تو تم نماز نہ پڑھو، کیونکہ نشے کی حالت میں تم کیا کہو گے، کیا نہیں کہو گے، کیا سنو گے، کیا نہیں سنو گے، تو بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ دونوں چیز ایمان اور اسلام میں بہت واضح ہے۔ نشے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ نماز یہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کا عمل ہے اور مومن کی یہ معراج ہے، تو جس طرح سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس عالی دربار میں اچھی طرح سے اپنی حالت بنا لے، ہوش و حواس ہو، عقل دل سب حاضر ہو، اور جسم کپڑے نماز کی جگہ پاک و صاف، اور نماز کے استحباب میں یہ ہے کہ جب نمازی کا جسم تکان، نیند وغیرہ کی سستی نہ ہو تو تر و تازہ، حشاس و بشاس ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ چنانچہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نئس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فانہ لا یدری لعلہ یستغفرہ فیصب نفسہ۔ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے، ہو سکتا ہے آدمی دن بھر کام کرتا ہے، سستی ہے، غفلت ہے، تکان ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تو چاہیے کہ وہ سو جائے، جھومتے اونگتے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسی غلطی ہو جائے جس سے نماز فاسد ہو جائے، قرآن کی صحیح ادائیگی نہ ہو یا کچھ اور کہنے لگے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اذا حضر العشاء فاقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، اگر رات کا کھانا تیار ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھوک لگی ہو اور بھوکے عالم میں آؤ مسجد میں یا نماز میں، تو وہ خشوع و خضوع نہیں ہوگا، آدمی تڑپے گا، پریشان ہوگا، توجہ بٹے گی۔ استنجا کی ضرورت ہے، پہلے استنجا سے فراغت حاصل کر لے، تب جا کر کے اطمینان کے ساتھ وہ
اللہ کے دربار میں حاضر ہو، نہ اس کی طبیعت بٹے گی۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کی اہمیت کا یہ تقاضا ہے، اور خشوع و خضوع کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز اس طرح سے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو یہ تو کہو، یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جب نماز ہوتی ہے تو قرآن پاک کی بشارت اور ارشاد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المومنون کی یہ آیت کریمہ، بے شک دونوں جہاں میں وہ شخص کامیاب ہوا، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز خشوع کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اب کوئی نشے کی حالت میں آئے گا تو یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے گھر پر احباب کی دعوت کی، اور کھانے کے بعد دستور کے مطابق چونکہ شراب کی حرمت ابھی نہیں تھی تو شراب کا کچھ دور چلا، اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، جھومتے جھامتے سب نماز کے لیے سب بستہ ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق کہ حضرت علی نے امامت کی اور سورہ کافرون تلاوت کی، نشے میں چاروں لا چھوڑ گئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو یہ چار جگہ جو لا آیا ہے یہ چھوٹ گیا، چونکہ پتہ نہیں چلا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی بدل گیا اور کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسی وقت سمجھ گئے کہ اب شراب کی حرمت مکمل طور پہ آنے والی ہے، چونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نحوست لگ جاتی ہے۔ ایک چیز تو حرام ہے نا، تو بعض حرام تو بہرحال وہ حرام ہے، لیکن یہ ایسی حرمت اور حرام کی چیز ہے کہ اس میں خباثت ہے، نحوست ہے، رذالت ہے، شقاوت و بدبختی ہے، ذلت و خسران ہے، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ دوسرا حکم جو تھا نماز کی حالت میں آدمی پاک و صاف، طہارت کا حکم، یہ طہارت جو ہے نماز کی شرط اول ہے۔ اسی طرح سے عورتیں ان کا ایام مخصوصہ سے پاک ہونا ہے یا نفاس سے پاک ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ طہارت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتیں، چاہے وہ منتھلی کورس کا معاملہ ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد نفاس وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، یا اگر مرد جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہو، غسل کی ضرورت ہو، تو جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو اور خود پاک ہو۔ کپڑے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا، سورہ مدثر ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ حدیث پاک میں رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صاف اور ستھرا رہنے والوں کو۔ تو کپڑے کی صفائی، دانت کی صفائی، بدن کی صفائی، یہ نصف الایمان ہے۔ چنانچہ مفتاح الجنہ الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی جو ہے طہارت ہے۔ صفائی یہ اسلام کا بہت بڑا ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے طبیعت میں، مزاج میں، سرشت میں بڑی بالیدگی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا حکم جو ہے وہ یہاں تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو اللہ نے مومنین کو پانی کی جگہ پر مٹی یا مٹی کے جنس سے جو ہے تیمم جو ہے یہ خلیفہ ہے وضو کا، یعنی
پاک مٹی سے سیدم طیبہ، پاک مٹی سے تیمم، 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر 1 میل ادھر، پانی نہ ملے، نماز کا وقت ہو گیا، ضرورت ہو گئی تو اب تیمم. یا ایسا آدمی بیمار ہے، سخت سردی ہے، جو تیمم کے باب ہیں اس سلسلے میں پورا پڑھنا چاہیے، تو اس کی جگہ پہ تیمم کرنے سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن بھی چھوا جا سکتا ہے، طواف بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ جو وضو سے ہوتا ہے وہ تیمم سے ہو جاتا ہے. تیمم جو ہے یہ وضو کے لیے بھی ہے اور غسل کے لیے ہے اگر پانی نہ ملے. پانی کا مطلب ملے اگر تو قدرت ہو، پانی اگر ہے قدرت نہیں ہے تب بھی تیمم ہے. پانی اگر ہے لیکن قدرت نہیں ہے، مطلب بیمار ہے یا سخت سردی ہے، ٹھنڈا ہیٹنگ جو ہے خراب ہو گئی، ٹھنڈا پانی سے استعمال آپ ونٹر میں کر لیجئے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا خدا نخواستہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو شریعت کہتی ہے ایسی جگہ پہ تیمم. اس کا طریقہ میں انشاءاللہ کسی درس میں بتاؤں گا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ.